بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اینکرز اور بہت زیادہ جو لفافے ہیں وہ ایک جو ہے نا پروپیگنڈا لے کے چل رہے تھے مفاہمت کا، کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پارٹیز مل کے مفاہمت کریں اور ڈیٹ دے سکتی ہیں وہ، تو اس کو لے کے جو ہے نا بہت زیادہ مصیبت ڈالی تھی ساروں نے کہ اگر مفاہمت ہو سکتی ہے وہ آئین میں نہیں ہے تو پھر 90 دن سے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے اور آپ کافی دن سے یہ ڈیبیٹ سن رہے ہیں۔ تو مفاہمت کا جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کیوں ہے وہ آپ کو چیز سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مفاہمت کا مطلب ہے، خان صاحب کا کلیئر سٹینڈ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 90 دنوں میں، گورنمنٹ کا پی ڈی ایم کا ان کا سٹینڈ ہے کہ اکتوبر میں ہونے ہیں، تو یہ دونوں جو سمتیں ہیں یہ ویسے ہی دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمتیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھیں گے تو ان کی بنے گی نہیں، خان صاحب مانیں گے نہیں، جو خان صاحب کی ہے وہ یہ نہیں مانیں گے، تو وہ ایک سارے جیسے ہم پنجابی کہتے ہیں سارے نہ مکو ٹھپن دے کہ کل نو اے بھی بہانا نہ کرو، تو یہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، کسی صورت نہیں ماننا، تو اس وجہ سے جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے، میڈیا پہ بڑا اس کو لے کے کیا جا رہا ہے کہ اگر مفاہمت کے لیے کہہ سکتے ہیں مفاہمت بھی آئین میں نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے سمجھا کہ ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے عطا بنجال صاحب نے ان کے ساتھ کھیلا کیا ہے۔ تو ایک تو ہو گئی یہ چیز پھر دوسری آ جائیں کہ اس پہ ایک نواز شریف صاحب نے جو ہے نا آج خطاب کیا، تو لندن سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا $500 کا لے جائیں گے، یعنی کہ پہلے بھی مافیا آپ ہی یہاں پہ مینج کرتے ہیں، تو آپ غصے میں اپنی جو ضلالت کے اگلے جو چیپٹر کھول رہے ہیں وہ ان کو سمجھ لگے، ہم آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں ذہنی طور پہ خان صاحب نے اب عدلیہ نے ان کو معاف کر دیا، دماغی طور پہ پونترے پھرتے ہیں، پوری پی ڈی ایم کا جو ہے نا اس ٹائم سوا ستیہ ناش ہوا ہوا، تو اس میں سے ایک یہ بیان، دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان دیا کہ جناب ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ریفرنس لایا جائے تینوں ججز کے خلاف، پہلے آئے نواز شریف صاحب کے جائیں اتنی ساری انہوں نے بومیاں ماری، وہ جو اس پوائنٹ پہ ان کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو فیصلہ مانیں گے نہیں، ہماری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے پنجابی میں کہ جو مرضی کر لو فیصلہ تو تہاڈا پیو دادا بھی منے گا، پی ڈی ایم ہوئے نون لیگ ہوئے جو بھی ہے نواز شریف وغیرہ، اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دیتے ہیں، قوم پریشان نہ ہو، کوئی بالکل اس میں نہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، یہ وہی دلیر جو ہے نا لاکو خان کا جو ہے نا فرسٹ کزن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں ماننا کہ جس ٹائم آپ کو اتارا مجھے کیوں نکالا، آوازیں چینج کر کے آپ مختلف سروں میں پوچھتے رہے، آپ تب اس کے خلاف رجسٹ نہیں کر سکے کیونکہ عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے، کسی منشی نے نہیں، کوئی ساکو منشی نے نہیں دیا کہ جو آپ کہیں یار کر لیتے ہیں، نہیں میں نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد پیپل پارٹی ہے یا ان کے لوگ تو خیر یہ کہہ نہیں رہے، لیکن جب انہوں نے ان کا وزیر اعظم اتارا، یوسف رضا گیلانی کو اتارا، ماننا کہ نہیں ماننا، کرتے نا اس ٹائم اتنی جو دلیری آ رہی ہے، پھر نواز شریف خود کہہ رہے ہیں اگر ہماری نہیں مانی تو ہم 500 کا کر دیں گے، مطلب اپنی ہی جو دھمکی ہے اس کو نہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری دھمکی لگا رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہوگی کہ تہاڈا پیو بھی منے گا، تسی دیکھتے جاؤ، تو یہ بونتر گئے گھبرائے میں۔ تیسری چیز آ گئی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اب سوشل میڈیا پہ اس کو بڑا ایک عجیب سا بنا کے دیا جا رہا، ریفرنس دے دیا وہ کہہ رہے ہیں تینوں کو اتار دیں گے، صرف اپنا یوٹیوب چینل جو ہے نا چلانے کے لیے جو ہے نا ویوز لینے کے لیے چوڑے ماری جا رہی ہیں۔ سمپل سی چیز ہے، ریفرنس دینے کے لیے وہاں پہ بھی ان کا جو ہے نا ڈینٹسٹ ایک بیٹھا ہوا ہے جس کا نام صدر عارف الوی ہے، کوئی بھی ریفرنس آئے گا، جیسے آپ کو پتا ہوگا جب مرحوم پرویز مشرف صاحب صدر تھے تو جو افتخار چودھری صاحب کے خلاف آیا تھا تو وہ بھی انہوں نے بولا تھا کہ مجھے ایک ریفرنس وزیر اعظم کی طرف سے موو کیا گیا، وہ میں نے اس پہ سائن کر کے آگے اسے اپروو کر دیا، تو یہ صدر کا ثوابدید اختیار ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس لے کے آئیں اور صدر کے پاس جائیں۔ اول تو یہ اتنی جرت کریں گے نہیں، کریں گے بیوقوفی ہوگی، جرت نہیں ہوگی، وہ صدر صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ منہ پہ ان کے پھینکا جائے گا۔ دوسری چیز آ گئی کہ اب جو ایک پیر کو لے کے اب جو اس کی کاروائی چلنی ہے، کاروائی تو چلنی ہے، کاروائی رکنی نہیں ہے، اس میں آ کے ان کو واضح کیوں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، سب کو پتا آئین کا تحفظ کیا 90 دن کے الیکشن، وہ اب 5-10 دن 15 دن آگے پیچھے ہو جائیں وہ ایک علیحدہ چیز، وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ لیٹ کافی ہو گیا، تو وہاں آ کے بھی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کسی طرح پریشر ڈال کے وہ اس دن تک پہنچ کے ہم جو ہے نا پیر کو فیصلہ چینج کروانے کی کوشش کریں، کچھ نہیں ہونا۔ چیف جسٹس صاحب نے اگر کفن سر پہ باندھ لیا کہ آئین کا میں نے تحفظ کرنا ہے، باقی ججز نے تو وہ ہونا ہے، اور یہ فیصلہ آنے کے بعد کافی سارے ججز، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس چیز سے چیف جسٹس صاحب کے جو خلاف کھڑے ہیں وہ کافی سارے پیچھے ان کے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کرنی ہے وہاں سے بھی ججز کو پتا چل جائے گا کہ یہ آج ان کی عزت اتار رہے ہیں، کل کو ہماری بھی اتاریں گے، تو خیر یہ ایک اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، تھوڑا دیر سے روز جو مرضی پنگا ڈالیں، الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے، الیکشن کا کہا جانا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ اور پھر آرٹیکل 6 اور سزائیں یہ ایسی آ جانی ہے کہ آدھے سے زیادہ کے ویسے منہ بند ہو جانے ہیں۔ اس چیز کو لے کے ہم آپ کو بول رہے ہیں جو سب سے پہلے پیچھے سے کھسکے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اور جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کھسکی پیچھے سے
उस टाइम पे ये बाकी सारे वैसे ही जो है ना मक्कू इनके ठप्पे जाने हैं, क्योंकि फिर ये जो है ना वो असेंबलियों में रहने का और हुकूमत में रहने का जवाब ही पैदा नहीं होता। ये चीजें हो गई जी। फिर इसके बाद आप एक देखें कि आप ये बोल रहे हैं जी, इनकी नीयत का आप अंदाजा लगाएं कि एक बड़ा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जी ये जो है चाह रहे हैं कि इनके पास जो है सितंबर में रेकॉर्डिक के जो है ना वो पैसे आ जाएंगे, $70 बिलियन या $70 मिलियन आ जाएगा, तो उससे जो है ना इकोनॉमी स्टेबल कर लेंगे। अब ये देखें कि अगस्त में अगर ये पूरी हुकूमत 5 साल पूरा करके खत्म होनी है, अगस्त में खत्म होने का मतलब 2 महीने में सितंबर और अक्टूबर तक में विद इन अक्टूबर इन्होंने वो इलेक्शन करवाने हैं, तो अगस्त तो आपकी लास्ट डेट है, तो आपके पास सितंबर में कहां से पैसे आने हैं, जिसके ऊपर ये जो है ना जिस बिहाफ पे कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर सारे जजेस साहब जो है ना, जजेस साहिबान, उन्होंने भी पूछा, बाकी हुकूमत के ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी इनके साथ तो खैर जुड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन ओपोजिशन में खान साहब वकला यही पूछ रहे हैं कि जनाब उस टाइम क्या गारंटी है कि आप जो है ना वहां पे इलेक्शन होंगे। मतलब कहने का यही है कि आपकी तो वो मुद्दत ही नहीं बनती, आप वो डेट दे के ये पैसों का बता के कह रहे हो कि हमने नहीं जाना, तो वो वाली इनकी चीजें सारी चल रही हैं जी। फिर आज खान साहब ने भी थोड़ा सा खिताब करके सारी चीजें बताई, डेनमार्क का बताया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हर चीज का बताई, वसाइल का बताया सारा कि किस तरह के वसाइल हैं उनके, किस तरह हमारा नंबर कितना है, 140 में से 129वें नंबर पे इंसाफ की फराहमी पे हम है। फिर उसके बाद जो है ना वो पहले नंबर पे डेनमार्क है। फिर उसके बाद जो है ना इस चीज के हवाले से कि रिसोर्सेज पाकिस्तान में ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो है, क्योंकि वहां पे कानून की हुक्मरानी। फिर वही खान साहब ने बोला कि वकला तैयार रहे, यानी कि वो इंटीमेशन दी उन्होंने भी कि अगर ये जरा सा पंगा करेंगे तो वकला जो है ना इस फैसले में जज साहब के जो फैसले आएंगे जज साहिबान के, उसके साथ खड़े होंगे। इनको भी पता है, और जिन पाकिस्तानियों को नहीं पता उनको हम अपने चैनल से बता रहे हैं, ऐसी मुसीबत इनकी जान को डलेगी कि ये जो भी फैसला देंगे इंप्लीमेंट होगा। ये काले कोट वाले ऐसा इनका जो है ना नाका टाइट करेंगे, ऐसा इन्हों का जो है ना पेंचर लाएंगे, ये इलेक्शन करान ही करान या नस जाएंगे। अगली वीडियो में जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई जो है ना इन्फॉर्मेशन के साथ और इस दुआ के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।